دوستوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا۔ آئیے آج ہم آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ ایک خان صاحب تھے۔ ایک روز ان کی بیگم نے کہا کہ کب تک گھر پہ بیٹھ کر روٹیاں توڑو گے، جاؤ کبھی کچھ کما ہی لاؤ۔ خان صاحب بھی اس دن موڈ میں بیٹھے تھے۔ ارادہ کیا کہ چلو آج کچھ کما کے لاتے ہیں، لیکن خان صاحب کے پاس تجارت کے لیے کوئی خاص چیز تو تھی نہیں، ہاں بس ایک مرغی تھی۔ خان صاحب نے مرغی کو اٹھایا اور بازار کے لیے روانہ ہو گئے کہ آج تجارت کیے بغیر گھر نہیں لوٹوں گا۔ راستے میں ابھی کچھ دور چلے ہی تھے کہ مرغی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ بھاگتے ہوئے پاس میں ایک گھر میں جا گھسی۔ خان صاحب مرغی کے پیچھے دوڑے اور اس گھر میں جا کر گھس گئے۔ وہاں جیسے ہی گھستے ہیں تو نظر پڑتی ہے ایک حسین اور خوبصورت عورت پر، اور اس عورت نے جیسے ہی خان صاحب کو دیکھا کہا کہ باہر میرا شوہر آ گیا ہے، آپ فوراً الماری میں چھپ جائیں، وہ بہت شکی مزاج ہیں، اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو مجھ پر شک کریں گے۔ خان صاحب کو اس عورت نے الماری میں بند کر دیا۔ اب جب خان صاحب الماری میں اندر بند ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر ایک صاحب پہلے سے بند پڑے۔ خان صاحب کو عجیب خیال آیا، انہوں نے کہا کمال ہے۔ آخرکار خان صاحب کو تجارت سوچی۔ انہوں نے سوچا کہ میں تو گھر سے تجارت کرنے نکلا تھا اور یہاں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد خان صاحب بولے کہ اے شخص، مرغی خریدو گے؟ اس آدمی نے کہا بے تو پاگل ہو گیا ہے، یہ کوئی جگہ ہے مرغی بیچنے کی؟ خان صاحب نے کہا خریدتے ہو یا شور مچاؤں؟ اس آدمی کا دماغ خراب، عجیب آدمی ہے، یہ کوئی جگہ ہے مرغی بیچنے کی اور کہہ رہا ہے نہ خریدو تو شور مچاؤں۔ آخرکار بیچارہ مجبور تھا، کیونکہ اگر خان صاحب شور مچاتے تو مصیبت میں وہ زیادہ پڑتا۔ بہرحال اس نے کہا کہ کتنے کی بیچو گے؟ خان صاحب بولے 100 روپے کی۔ اس نے کہا حد ہے یار، 50 روپے کی مرغی 100 میں بیچ رہے ہو۔ اس نے کہا خریدتے ہو یا شور مچاؤں؟ آخرکار اس بیچارے آدمی نے وہ مرغی 100 روپے میں خرید لی۔ خان صاحب 100 روپے لے کر بڑے خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد خیال آیا کہ یار ابھی تو تجارت بہت کم ہوئی۔ خان صاحب اس شخص سے پھر بولے کہ مرغی بیچو گے؟ اس نے کہا کمال کرتے ہو، اب جب میں نے خریدی ہے تو بیچوں گا کیوں؟ خان صاحب کہتے ہیں بیچو ورنہ شور مچاؤں۔ وہ آدمی پریشان، من میں غصہ تو اتنا کہ اگر خان صاحب تم مجھے باہر مل گئے تو تمہاری چٹنی بنا دوں گا۔ آخر مجبوری میں اس نے کہا ٹھیک ہے وہ خرید لو۔ خان صاحب بولے کتنے کی بیچو گے؟ تو اس نے کہا بھائی 100 کی خریدی تھی، 100 کی بیچوں گا۔ خان صاحب نے کہا نہیں، مجھے تو 50 میں خریدنی ہے، اور اگر نہیں دیتے تو شور مچاؤں۔ اس آدمی کا دماغ خراب، کہ عجیب مصیبت ہے، لیکن مجبور تھا۔ آخر وہ مرغی اس نے خان صاحب کو 50 روپے میں دے دی۔ خان صاحب بڑے خوش ہوئے، 50 روپے کا منافع بھی اور مرغی بھی پاس میں۔ کچھ دیر بعد پھر خان صاحب کو خیال آیا اور کہا کہ مرغی خریدو گے؟ اس آدمی نے کہا نہیں، کہ اگر نہیں خریدتے تو شور مچاؤں۔ وہ آدمی پریشان۔ اس طریقے سے کافی دیر کرتے ہوئے خان صاحب نے کبھی خریدو گے کبھی بیچو گے، کبھی خریدو گے کبھی بیچو گے، کبھی خریدو گے کبھی بیچو گے، اچھی خاصی تجارت کر لی۔ اس کے بعد جیسے تیسے اس عورت کا شوہر کہیں گیا اور اس نے دونوں کو الگ الگ راستوں سے باہر نکالا۔ خان صاحب جو ہیں واپس خوشی کے ماحول میں جھومتے ہوئے اپنے گھر لوٹے۔ بیگم نے کہا کیا ہوا صاحب، تجارت کرنے گئے تھے، آ گئے؟ اس نے کہا ہاں تجارت کر کے آیا ہوں اور مرغی بھی لے آیا ہوں واپس۔ کہا پھر تجارت کیسی رہی؟ کہا اتنے روپے کما کے لایا ہوں۔ بیگم کا دماغ خراب کہ خان صاحب مرغی بھی ساتھ لائے ہو، پیسے بھی لائے ہو، ایسی کیسی تجارت آپ کی؟ تب خان صاحب نے اپنی بیگم کو وہ پورا قصہ سنایا۔ بیگم ہنس کے مارے پاگل ہو گئی، ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو کر اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ معاف کرنا خدارا، دوبارہ کبھی آپ کو میں تجارت کے لیے نہیں بھیجوں گی۔ تو دوستوں، کبھی بھی کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ خان صاحب نے جو کیا وہ غلط تھا۔ اس طریقے سے حالانکہ وہ شخص جو کر رہا تھا وہ بھی غلط تھا، لیکن بہرحال ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔